نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس۔ میں سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنی جماعت کا جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہ ذمہ داری دی۔ یقین مانے میری آنکھوں میں آج بھی آنسو ہیں جب یہ مجھے بتایا گیا گھر میں آ کے کہ آپ کو ہم نے ہم نے لڑنے کے لیے انتخاب لڑنے کے لیے آپ کا نام چنا ہے۔ بھائی بیٹھے، باتیں ہوئیں، وہ چلے گئے۔ میں اس کے بعد مسجد میں آیا، اپنے مالک کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں ہوں جس قابل تو نے مجھے یہ عزت بخشی ہے۔ باقی میں بات اب آتا ہوں جو میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ یہ دنیا کے اندر ظہر الفساد، جتنا بھی فساد ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ سارے انسان ہم نے ہمارے ہاتھوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ بے شک وہ خشکی کے اندر ہو یا سمندروں کے اندر ہو، سارے کا سارا فساد انسان تو نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ اور میں آتا ہوں اپنے ملک کی طرف۔ آپ اس آیت کو پیچھے لے کے جائیں، ذرا اس کا لب لباب دیکھیں۔ ہمارے ملک کے اندر ہر طرف فساد کی فضا بنی ہوئی ہے۔ نہ ہم اپنے گلی محلوں میں محفوظ ہیں، نہ ہم روڈ کے اوپر محفوظ ہیں۔ ہم رات تو دور کی بات ہے، دن کو نکلتے ہیں تو ہم محفوظ نہیں ہیں۔ اور یقین کریں کہ ہماری جیب کے اندر آج 10-20 ہزار کی کوئی اوقات یا ویلیو نہیں ہے، لیکن وہ 10-20 ہزار لے کے نکلتے ہیں، اس کے پیچھے لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فساد کس نے؟ ہم نے اور ہمارے حکمرانوں نے، جنہوں نے دیکھیں کوئی بھی بندہ جاتا ہے، جب کوئی بھی سیاستدان، ایم پی اے، ایم این اے کسی غلط بندے کی سپورٹ کرتا ہے، وہ فقطی طور تو ہم سمجھتے ہیں یار ہماری سپورٹ اس نے کی، بڑی اچھی بات کی ہے، بڑا اچھا یار ہم اس کو ووٹ کریں گے، یہ کریں گے۔ لیکن آپ بات دیکھیں، صرف پیچھے اتنی دیکھیں، اگر وہ غلط آدمی کی سپورٹ کر رہا ہے تو کسی کے ساتھ ظلم بھی کر رہا ہے وہ، اور اس ظلم کو دیکھنا چاہیے سب سے پہلے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ملک جو ہے اللہ پاک نے دو ہی ملک دنیا میں نظریے کے اوپر جو بنے ہیں، ان کے اندر ایک اسرائیل ہے جو یہودیت کے اوپر بنا، اور دوسرا ملک لا الہ الا اللہ کے اوپر بنا، اور وہ پاکستان وطن عزیز ہے۔ وہی ملک جس کے اندر سعودیہ سے لوگ چلتے ہیں، اور ان کے اندر سعودیہ کے اندر ایئرپورٹ کا کوئی نظام نہیں ہے، وہ پاکستان کے اندر آتے ہیں، پاکستان کے ایئرپورٹ کا ماڈل دیکھتے ہیں، اور آج وہی سعودیہ ہے جو پوری دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور جو دبئی ہے، دبئی آج دنیا کی سب سے بہترین نمبر 1 ایئر لائن رکھتا ہے، ایمریٹس ایئر لائن کا مالک ہے۔ وہی ایمریٹس ایئر لائن والے پاکستان آتے ہیں، پاکستان کے طیارے ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی مدد کے لیے، ان کے معاملات کو چلانے کے لیے۔ وہی پاکستان، جرمنی جیسا ملک جس کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا، کسی معاملے میں بھی اس کی آواز کو سنا جاتا ہے، وہی جرمنی ہے جس کو پاکستان قرض دیا کرتا تھا۔ یار یہ نظام، یہ معاملات کب تک تھے؟ 60-70 کی دہائیوں تک اسی طرح چلتے رہے۔ اس کے بعد تھوڑی سیاست اور گندی ہوئی، اور ہم اس سیاست کو گندے کرتے کرتے یہاں تک لے آئے کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے لوگ، ہمارے بوڑھے بوڑھے لوگ جو آٹے کے لیے ترس رہے ہیں، ہماری عورتیں اللہ جانتا ہے سڑکوں کے اوپر ذلیل ہو رہی ہیں۔ کس لیے؟ صرف اور صرف آٹا مل جائے۔ اوے اللہ کے بندو، آٹا بھی فری نہیں ہے، وہ آٹا صرف تھوڑی سی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے، وہ چینی جو تھوڑی سی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ مل رہی ہوتی ہے، اس کے لیے واللہ اپنی عزتیں ہم قربان کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے کپڑے پھٹ رہے ہوتے ہیں، ہماری وہی مائیں بہنیں جو لائنوں میں لگی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک
ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اس نظام کو بدلیں، اس روایت کو بدلیں، اور اللہ کے فضل کے ساتھ ہم اللہ کی مدد کے ساتھ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور آپ بھائیوں کے تعاون کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔